السلام علیکم ٹو آل آف یو. مائی نیم از محمد اکرام الحق. آج ہم بیسیکلی ٹاپک ہے ہمارا 3 ایڈریس کوڈ. ہم یہ یہاں پہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ 3 ایڈریس کوڈ جو ہے وہ فیزز آف کمپائلر میں کہاں پہ لائک کرتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلا جو فیز ہے وہ لیکسیکل انالائزر ہے, سینٹیکس انالائزر ہے, اس کے بعد پھر ہے سیمینٹک انالائزر, پھر ہے انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹر, پھر ہے کوڈ آپٹیمائزر اور کوڈ جنریٹر. اب یہ جو فیزز ہیں 6 فیزز کمپائلر کے, ان کے ساتھ سمبل ٹیبل مینیجر بھی موجود ہوتا ہے, یعنی سمبل ٹیبل موجود ہے, اس کو مینیج کیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایرر ہینڈلر جو ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے کہ کسی بھی فیز پر اگر کوئی بھی ایرر آتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں انٹرمیڈیٹ کوڈ کیا ہے کہ این لینگویج بٹوین سورس اینڈ ٹارگیٹ لینگویج اور پرووائڈز این انٹرمیڈیٹ لیول آف ایبسٹریکشن, مور ڈیٹیلز دین دا سورس اینڈ فیور ڈیٹیل دین دا ٹارگیٹ. یہ ہمارے پاس ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹر جس کے ہم انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن بھی کہتے ہیں, اور اس کے اوپر ہی آج ہمارا بیسیکلی فوکس ہے کہ 3 ایڈریس کوڈ کو ہم انٹرمیڈیٹ کوڈ میں کہاں پہ دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے پاس اس سے پہلے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سورس کوڈ اور ٹارگیٹ لینگویج یہ بیسیکلی کمپائلر کا ایک بیسک پرپس ہے کہ وہ کیا کرتا ہے آپ کی سورس لینگویج کے کوڈ کو جو ہے وہ ٹارگیٹ لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے. تو مڈل میں یہ جو انٹرمیڈیٹ کوڈ ہے اس پہ تفصیلی بات کریں گے. اور بینیفٹس آف انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشنز کیا ہیں, بینیفٹس کیا ہیں, کیا کمپائلر فار ڈفرنٹ مشینز کین بی کریٹڈ بائی اٹیچنگ ڈفرنٹ بیک اینڈس ٹو دا ایگزسٹنگ فرنٹ اینڈس آف ایچ مشین. ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں بڑا ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ آپ کا جو بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کون کون سے فیزز جو ہے اس میں لائک کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارا جو فرنٹ اینڈ ہے اس کی آؤٹ پٹ آپ کا انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن ہے, اور جو آپ کا بیک اینڈ ہے اس کی ان پٹ آپ کا انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن ہے. تو انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جو ہے یہ ہمارا مین یعنی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ رول ادا کرتا ہے جب آپ کنورٹ کرتے ہیں سورس کوڈ کو ٹارگیٹ کوڈ میں. اب اس میں وہ کہتا ہے کہ کمپائلر فار ڈفرنٹ سورس لینگویج آن دا سیم مشین کین بی کریٹڈ بائی پروونگ ڈفرنٹ فرنٹ اینڈس فار کورسپونڈنگ سورس لینگویج ٹو ایگزسٹنگ بیک اینڈس. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس مختلف جو ہے وہ سورس لینگویجز ہوتی ہیں جن کے کمپائلر موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ فرنٹ اینڈ جو ہے وہ مختلف ہوں اور بیک اینڈ سیم ہوں. تو اس صورت میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو فرنٹ اینڈ ہے ان کی انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ چونکہ ان پٹ بننی ہے بیک اینڈ کی, اس لیے وہ ضروری ہے. اور اے مشین انڈیپینڈنٹ کوڈ آپٹیمائزر کین بی اپلائیڈ ٹو انٹرمیڈیٹ کوڈ ان آرڈر ٹو آپٹیمائز دا کوڈ جنریشن. ٹھیک ہے, یہ مشین انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کوڈ آپٹیمائزر کی ہم نے بات کی ہے. اس سے پہلے میں ڈیٹیل میں اس پہ بات کر چکا ہوں. اب 3 ایڈریس کوڈ ہے کیا, کہتا ہے کہ یہ ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ ہے یوزڈ بائی آپٹیمائزنگ کمپائلرز ٹو ایڈ ان دا امپلیمنٹیشن آف دا کوڈ امپروونگ ٹرانسفارمیشنز. اور ایچ 3 ایڈریس کوڈ انسٹرکشنز ہیز ایٹ موسٹ 3 operands and is typically a combination of assignment and a binary operator. In 3 address code, there is at most one operator on the right side of the instruction. There is no built-up arithmetic expressions are permitted. For example ہم لیتے ہیں, ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ایک ایکسپریشن ہے x پلس وائی ملٹیپلائی زی, اگر اس کو 3 کوڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آپریٹر تو ہمارا رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے اسائنمنٹ آپریٹر کے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو وائی ملٹیپلائی زی اس کو ہم نے T1 کے ویریبل میں اسٹور کر دی. یہ ہمارے کچھ ٹیمپریری نیمز ہیں جو کہ کمپائلر جنریٹڈ ہوں گے T1 T2, تو اس لیے ہم نے یہ لکھ دیا T1 از اکول ٹو وائی ملٹیپلائی زی. اب وائی ملٹیپلائی زی کا رزلٹ جو ہے وہ T1 میں آ چکا ہے, تو اس کے بعد ہم لیتے ہیں T2, ایک اور کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپریری نیم ہم نے لے لیا T2, اور وہ ایکول ٹو ہو گیا x پلس T1 کے. تو T1 میں وائی ملٹیپلائی زی کا جو رزلٹ تھا وہ ایڈ ہو گیا x میں, تو ہمارے پاس ابھی جو ٹوٹل اس ایکسپریشن کا رزلٹ ہے وہ T2 کے اندر اسٹور ہے. تو یہ جو ہم نے ٹیکنیک اپنائی, یہ T1 اور T2 کے جو ہم نے 2 ٹیمپریری نیمز لے لیے, کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپریری نیمز لے لیے, اور اس میں ہم نے جو ہے وہ 3 ایڈریس کوڈ میں یعنی ایکول ٹو اور پھر پلس کا ایک آپریٹر کے ساتھ ہم نے جو یہاں پہ دیکھا ہے اس کا کہ ایکویولنٹ سائن کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسپریشنز کو ایویلیویٹ کیا اور اس میں ایک آپریٹر بھی یوز ہوا. تو یہ ایک 3 ایڈریس کوڈ کی ایگزامپل ہے. اب اس میں دیکھیں جیسے یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے ان دا لینگویج آر آف دا فارم کہ x از ایکول ٹو وائی آف زی. ٹھیک ہے, اب یعنی اگر ہم یہ لکھتے ہیں کہ x ایکول ٹو وائی پلس زی یا ملٹیپلائی زی آپریٹر, اس میں آپ جو بھی استعمال کریں, تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ایک 3 ایڈریس کوڈ میں ایگزامپل ہے. ویئر x, y اینڈ z آر نیمز, کانسٹنٹس اور کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپریری ویریبلز, اینڈ OP اسٹینڈس فار اینی آپریٹر.
ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی ارتھمیٹک آپریٹر ہے یہ جو. نیکسٹ 3 ایڈریس کوڈ از لینیئرلائزڈ ریپرزنٹیشن آف اے سینٹیکس ٹری اور DAG. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک DAG دیا گیا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو ایک پوری ٹری بنی ہے, اس میں پلس لیفٹ سائڈ پہ بھی پلس, ملٹیپلائی پھر مائنس. تو اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں, اس کو آپ کیسے جو ہے وہ کنورٹ کریں گے 3 ایڈریس کوڈ میں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی ہائرارکی میں سب سے نیچے جو آپ کی ایکسپریشن کی ویلیویشن ہو رہی ہے وہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں B-C. تو B-C کا رزلٹ ہم T1 کمپائلر جنریٹڈ ٹمپریری جو ہے نیم کے اندر رکھتے ہیں T1 کے اندر B-C. اور پھر جو آپ کے پاس رزلٹ آتا ہے اس کا T1 کا, اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں A کے ساتھ. تو وہ ہم ایکول ٹو رکھ دیں گے T2. تو T2 از ایکول ٹو A ملٹیپلائی T1. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس A پلس T2 جو ہمارے پاس, یعنی یہاں پہ چونکہ ویلیویشن اس میں ایسے ہو رہی ہے تو A پلس T2 یہ ہم T3 میں رکھ دیں گے. اور پھر جو ہمارا لیفٹ سائڈ پہ رزلٹ مکمل کیلکولیشن ہوئی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو T1 کا جو ہمارے پاس رزلٹ تھا B-C, اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں D کے ساتھ. تو یہ دیکھیں D کے ساتھ ہم نے اس کو ملٹیپلائی بھی کر دیا, وہ T4 کے اندر سٹور کر دیا. اب ہمارے پاس جو T3 کے اندر رزلٹ موجود ہے اور T4 کے اندر رزلٹ موجود ہے. T3 دیکھا جائے تو وہ آپ کی لیفٹ سائڈ بن رہی ہے اس کی پلس, اوپر والے پلس کی, اور جو T4 ہے وہ اس کی رائٹ سائڈ بن رہی ہے. تو یہاں پہ آپ کیا کریں, ان دونوں کو جمع کریں اور رزلٹ کو T5 میں سٹور کر دیں. تو یہ آپ کا T5 میں جو ہے وہ سٹور ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس یعنی 3 ایڈریس کوڈ کی ایگزامپل تھیں. اور پھر ڈیٹا سٹرکچرز فار 3 ایڈریس کوڈ کون سے یوز کیے جاتے ہیں. تو اس میں کوادروپولز یعنی ہیز 4 فیلڈز, آپ آرگومنٹ 1, آرگومنٹ 2 اینڈ رزلٹ. تو رزلٹ جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر ہم x از ایکول ٹو A پلس B رکھتے ہیں تو اس میں A پلس B آرگومنٹ 1, آرگومنٹ 2, اور x جو ہے وہ رزلٹ اور OP جو ہے وہ پلس. پھر ٹرپلز کی اگر ہم بات کریں تو ٹمپریریز آر ناٹ یوزڈ اینڈ انسٹیڈ ریفرنسز ٹو انسٹرکشنز آر میڈ. اور انڈائریکٹ ٹرپلز کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ان ایڈیشن ٹو ٹرپلز وی یوز اے لسٹ آف پوائنٹرز ٹو ٹرپلز. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم اس میں ڈیٹا اسٹرکچر میں یوز کر سکتے ہیں. اب جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے کہ B ملٹیپلائی مائنس C پلس B ملٹیپلائی مائنس C, یہ ہمارے پاس ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے -C یہ جو ہے وہ ہمارے پاس T1 کے اندر سٹور کر لیتے ہیں. پھر B ملٹیپلائی T1 جو کہ ہم نے T1 میں -C سٹور کیا تھا, B ملٹیپلائی یہ T1 یہ T2 کے اندر سٹور کر دیتے ہیں. اور پھر -C جو ہے وہ T3 میں سٹور کرتے ہیں. اور پھر B ملٹیپلائی T3 یہ دونوں جو ہے ہم T4 میں سٹور کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو T2 کا رزلٹ تھا اور T4 کا رزلٹ تھا, ان دونوں کو ہم ایڈ کر کے T5 میں رکھتے ہیں. اور پھر T5 کی ویلیو جو ہے وہ ہم A کے ویریبل میں سٹور کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 3 ایڈریس کوڈ کی ایک اور ہم نے ایگزامپل دیکھی کہ اگر کوئی بھی ایکسپریشن دیا گیا ہے تو آپ اس کو 3 ایڈریس کوڈ میں کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب اس میں اگر دیکھیں سمجھنے کے لیے کہ کوادروپولز میں اگر دیکھیں تو آپریٹر آرگومنٹ 1, آرگومنٹ 2, اور رزلٹ میں اگر ہم بات کریں تو وہ آپریٹر مائنس ہے, آرگومنٹ جو ہے اس کے ساتھ 1 تھا C, اور ہم نے رزلٹ سٹور کر دیا T1 کے اندر. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر دوسری اگر لائن کو دیکھیں تو اس میں آپریٹر ملٹیپلائی کا تھا, آرگومنٹ 1 B تھا, آرگومنٹ 2 T1 تھا, اور رزلٹ T2 کے اندر سٹور کر دیا. اس طرح پھر جو ہے وہ آپریٹر مائنس کا تھا, آرگومنٹ 1 C کا تھا, اور T3 کے اندر سٹور کر دیا. پھر آپریٹر جو ہے وہ ملٹیپلائی کا تھا, آرگومنٹ 1 B تھا, آرگومنٹ 2 T3 تھا, اور رزلٹ T4 کے اندر سٹور کر دیا. آپریٹر پلس تھا, آرگومنٹ 1 T2 تھا, آرگومنٹ 2 T4 تھا, اور رزلٹ T5 کے اندر سٹور کر دیا. اور آخری جو لائن تھی چھٹی لائن, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپریٹر ایکول تھا یعنی اسائنمنٹ آپریٹر تھا, اور آرگومنٹ 1 میں T5 آ گیا, آرگومنٹ 2 نہیں تھا, اور رزلٹ کے اندر یعنی A کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ ویلیو سٹور کر دی. یہ تھا ہمارا کوادروپول. اب ٹرپلز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ جو 0 1 2 3 5 یہ جو 5 لائنز یعنی 0 سے 5 تک 6 جو ٹوٹل لائنز بنتی ہیں, تو آپریٹر اس میں دیکھیں مائنس تھا, آرگومنٹ 1 C تھا, آرگومنٹ 2 نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اگر ہم OP آپریٹر میں دیکھیں سیکنڈ لائن میں تو ملٹیپلائی ہے, آرگومنٹ 1 B ہے, آرگومنٹ 2 آپ کے پاس اوورال 0 کی ویلیو ہے کیونکہ مائنس وہاں پہ C کیا تھا ہم نے 0. پھر اس کے بعد جو ہے ٹرپلز میں دیکھیں سیکنڈ میں کہ آپ کے پاس مائنس اور پھر آگے C تھا,
پھر اس کے بعد یہ آپریٹر پلس تھا، آرگومنٹ 1 بی تھا اور آرگومنٹ 2 تھا، یعنی اس سے اوپر والی لائن، اور اس طرح جو ہے وہ نیکسٹ لائن میں پلس آرگومنٹ، یہ جو آپ کا آرگومنٹ 1 میں آپ دیکھیں 1 آ گیا اور آرگومنٹ 2 میں 3 آ گیا، یعنی ان دونوں کو پلس کرو اور پھر ایکول ٹو اے اور 4، ان دونوں کو جو ہے وہ یعنی اے جو ہے آرگومنٹ 1 بن جائے گا، آرگومنٹ 2 جو ہے وہ 4 بن جائے گا، اور آپ کے پاس یہ ایسے کیلکولیشن ہوگی۔ اگر انڈائریکٹ ٹرپلس کی بات کریں تو اس میں دیکھیں آپ کے پاس ہم نے اس کو دیکھا کہ ہمارے پاس 0 ہے، آپریٹر مائنس ہے، آرگومنٹ 1 ہے، آرگومنٹ 2 ہے، یہ جس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ ٹرپلس دیکھے تھے۔ اب اس کے انڈائریکٹ میں یہ ہے کہ 0 جو ہے وہ 35 کو دے دو، 136 کو دے دو، 237، 338، 439، 540، یہ اس طریقے سے آپ جو ہیں وہ اس کو ویلیوز کسی نئی جگہ پہ جو ہے وہ آپ اس کی پلیس کر سکتے ہیں۔ یہ تھا انڈائریکٹ ٹرپلس، اس کی ہم نے ایگزامپل دیکھ لی۔ اب ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کوادروپول کے، کہ ٹمپریری نیمز مسٹ بی انٹرڈ ان ٹو دا سمبل ٹیبل ایز دے آر کریٹڈ۔ اب یہ اس میں یعنی آپ کو دیکھیں کہ ہمیں لازمی ٹمپریری نیم جو ہیں وہ انٹر کرنے پڑتے ہیں سمبل ٹیبل میں، کیونکہ ہم نے کریٹ کیا، اور دس انکریز دا ٹائم اینڈ سائز آف دا سمبل ٹیبل۔ اس سے یہ ہوتا ہے اس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کہتا ہے کہ دس انکریزز دا ٹائم اینڈ سائز آف دا سمبل ٹیبل۔ ظاہری بات ہے کہ جتنے زیادہ ٹمپریری ویریبلس کریٹ ہوں گے اتنی ہی میموری بھی وہ لے گا اور اس کو سمبل ٹیبل میں انٹری بھی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی اس کے پروز اینڈ کانز میں اگر دیکھیں تو ایزی ٹو ری ارینج کوڈ فار گلوبل آپٹیمائزیشن، اور کانز یہی ہیں کہ لاٹس آف ٹمپریریز، یعنی یہ اس کے بینیفٹس اور ڈس ایڈوانٹیج ہو گئے۔ پھر اگر ہم ٹرپلس کے ڈس ایڈوانٹیج دیکھیں تو اس میں ہے کہ موونگ اے اسٹیٹمنٹ دیٹ ڈیفائنز اے ٹمپریری ویلیو ریکوائرز اس ٹو چینج آل ریفرنسز so that statement in argument 1 and argument 2 arrays. This problem makes triples difficult to use in an optimizing compilers. وہی بات ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ نے ٹرپلس کے اندر دیکھا کہ ہم جو یہ 0 1 2 کے آرگومنٹس اگر یہ چینج ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ مینیج کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی کہ ٹائپس آف 3 ایڈریس کوڈ۔ ہمارے پاس ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے، جیسے کہ ہم لکھتے ہیں ایکس از ایکول ٹو وائی آپ زی، ایک ہے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہ ایکس از ایکول ٹو آپ وائی، پھر ہے کاپی اسٹیٹمنٹ کہ ایکس از ایکول ٹو وائی، انکنڈیشنل جمپ ہے ہمارے پاس گو ٹو لائن جس پر بھی ہم جانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے کنڈیشنل جمپ کہ اف ایکس ری لوپ وائی گو ٹو لائن، یعنی اگر جو ہے آپ کی گو ٹو کی جو ہے یہ یہی ہے جس طرح کہ آپ کے لوپ ہوتے ہیں کہ اگر لوپ جو ہے وہ فالس ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ ڈائریکٹ جمپ کر کے کسی لوپ کے باہر جو موجود اسٹیٹمنٹ ہے اس پر جا سکتے ہیں، تو یہ آپ کی کنڈیشنل جو ہے وہ جمپ میں آتی ہے۔ پروسیجر کال میں اگر دیکھیں فنکشن کال جیسے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس مین فنکشن میں اگر آپ کے پاس بہت ساری لائنیں اور آپ ایک فنکشن کال کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جمپ کر جائے گا اوپر موجود فنکشن کی لائن پہ، وہاں سے سارا فنکشن کیلکولیٹ ہو کے رزلٹ اپنا یہاں پہ جمع کرائے گا تو نیکسٹ لائن چلے گی۔ تو یہ بھی آپ کا اس میں پروسیجرل کال یہی ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ ٹائپس آف 3 ایڈریس کوڈ یہاں پہ موجود ہیں۔ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کین بی ان دا فالوئنگ 2 فارمس، ایک ایکس از ایکول ٹو آپ وائی اور ایک ایکس از ایکول ٹو وائی آپ سی۔ پہلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک آپریٹر اور اس کے ساتھ ایک آرگومنٹ ہے، نیچے آپ دوسری لائن میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ 2 آرگومنٹ اور ایک آپریٹر موجود ہے۔ تو فرسٹ اسٹیٹمنٹ آپ از یونری آپریشن، پہلے والی جو لائن ہے وہ یونری آپریشن ہے، اور سیکنڈ جو ہے وہ بائنری آپریشن ہے کیونکہ اس میں 2 جو ہے وہ آپ کے پاس یوز کیے گئے۔ تو اور اسینشیل یونری آپریٹرز آر یونری مائنس، لیگل لاجیکل نیگیشن، شفٹ آپریٹر اینڈ کنورژن آپریٹر، اور سیکنڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ از اے بائنری ارتھمیٹک اور لاجیکل آپریٹر۔ 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ میں اگر ہم دیکھیں پاپولر فارم آف دا انٹرمیڈیٹ کوڈ یوز ان آپٹیمائزنگ کمپائلر از 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ۔ سورس کوڈ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس ایکس از ایکول ٹو اے پلس بی ملٹیپلائی سی پلس ڈی، اس کی اگر ہم 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں اور ٹمپریریز جو ہم نے نیمز لیے ہیں آپ کی کمپائلر جنریٹڈ وہ T1 اور T2 لیے ہیں، تو T1 از ایکول ٹو بی ملٹیپلائی سی، کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ آپ نے پریسیڈنس کو بھی دیکھنا ہے، تو سب سے زیادہ پریسیڈنس پلس کی نہیں ہوتی بلکہ ملٹیپلائی کی ہے، تو اس لیے بی ملٹیپلائی سی یہ اس ارتھمیٹک ایکسپریشن کے اندر سب سے پہلے چلے گا۔ تو اس کو ہم نے ایک ویریبل T1 کے اندر اسٹور کیا، اس کے بعد جو T1 کا رزلٹ آیا اس کو اے میں جمع کرنا ہے، لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے جمع پہلے اس میں کیلکولیشن ہوگی بنسبتاً دوسرے کے، تو اے پلس T1 یہ T2 کے اندر رزلٹ اسٹور کیا۔ اب T2 کے اندر اوور آل دیکھا جائے تو اے پلس بی ملٹیپلائی سی کا رزلٹ ہے، تو اس کو ہم نے ڈی میں جمع کیا اور
ایکس کے اندر جو ہے وہ اس کو اسٹور کر دیا. تو یہ تھا 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس جس میں ہم نے 2 ٹمپریریز T1 اور T2 کا استعمال کیا. جمپ اسٹیٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو سورس اسٹیٹمنٹ لائک اف دین ایلس اینڈ وائل ڈو کاز جمپ ان دا کنٹرول فلو تھرو 3 ایڈریس کوڈ. سو اینی اسٹیٹمنٹ ان 3 ایڈریس کوڈ کین بی given label to make it in the target of a jump. The statement go to L. Cause an unconditional jump to the statement with label L. The statement جیسے آپ کہتے ہیں کہ if x reloop y go to L causes a jump to L condition if and only if or boolean condition is true. This instruction applies relational operator greater than equal to less than etc وغیرہ. اب اس میں اگر آپ کو یہ پروسیجر کال کے بارے میں بتایا جائے, پروسیجر کال مطلب فنکشن کال جو ہے, تو اس میں بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم جو ہے پروسیجر میں جہاں پہ مین فنکشن کے اندر کسی پروسیجر کو کال کرتے ہیں اس کے بعد پورے کا پورا پروسیجر چلتا ہے اور پھر ہم جو ہے اس میں آتے ہیں. یہ اس نے انڈیکس اسائنمنٹ کی بات کی, پھر ایڈریس اینڈ پوائنٹر اسائنمنٹ, اور اینڈ پہ جا کے اس نے سمری کی بات کی. اگر ہم یہاں پہ اسی کو چلائیں پروسیجر کال کو, تو اس میں دیکھیں کہ پروسیجر کال لائک پی انٹو A1 A2 A3 so on AN, یعنی جتنے بھی اس کے اندر آرگومنٹس ہیں, may have too many addresses for one statement in 3 address code. So it is shown as a sequence of n+1 statements کہ پہلے جو ہے وہ A1 پھر 2 A2 پھر M پھر اس کے بعد AN تک چلتے جائیں, یعنی A1 سے لے کر AN تک جتنے بھی آرگومنٹس ہیں ان کو چلائیں, پھر کال کریں P, N. اب اس میں جو ہے وہ P کیا ہے, P is the name of the procedure and N is the integer indicating the number of actual parameter in the call. This information is redundant as n can be computed by counting the number of parameters in statement. It is convenience to have n available with the call statement. Index کے اندر اگر ہم بات کریں تو index assignment of the form A is equal to B1 and A1 is equal to B. The first statement sets A to the value in the location 1 memory units beyond location B, or in the later statement A1 is equal to B sets the location 1 units beyond A to the value of B. In both instruction A, B and 1 are assumed to refer data objects and will be represented by pointers to the symbol table. اس کو 1 بھی کہہ لیں یا I کہہ لیں, یہ اس میں آپ کا مینیج ہو جائے گا. ایڈریس اینڈ پوائنٹر اسائنمنٹ, ایڈریس اینڈ پوائنٹر اسائنمنٹ کے x از اکول ٹو ایڈریس آف y, x از اکول ٹو اسٹیرک y اور اسٹیرک x از اکول ٹو y. فرسٹ اسٹیٹمنٹ سیٹس دا ویلیو آف x ٹو دا لوکیشن آف y in x is equal to static y. Here y is the pointer or temporary whose r value is a location and the r value of x is made equal to the content of that location. r value مطلب کہ رائٹ سائڈ پہ جو ویلیو ہے. ملٹیپلائی x is equal to y sets the r value of the object pointed to the r value r y. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا انٹرمیڈیٹ کوڈ کیا ہے, 3 ایڈریس کوڈ کیا ہے, ڈیٹا اسٹرکچرز فار 3 ایڈریس کوڈ اور ٹائپس آف 3 ایڈریس کوڈ. تو یہ ہم نے دیکھے, امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ, فی امان.